بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی اصل میں انبیاء علیہ السلام کی تحریک کی ایک کنٹینویشن ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنا توحید کا پیغام جو انبیاء کے ذریعے انسانیت تک پہنچایا ہے، اس کے پہلے سیزن میں یہ کام 1,24,000 نبیوں نے کیا ہے، اور اس کے دوسرے سیزن میں اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد لگی ہے کہ جب انبیاء نہیں رہیں گے اور اللہ کی طرف سے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں اس میں قرآن ایک فائنل ورژن کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، تو اب اس قرآن کے ذریعے سے یہ پیغام جو ہے وہ رسول اللہ کی امت جو ہے تا قیامت انسانیت تک پہنچاتی رہے گی۔ اس لیے جماعت انبیاء کی کوئی تحریک نہیں ہے اٹ سیلف، لیکن جماعت انبیاء کی تحریک کے مشن کی ایک کنٹینویشن ہے، اور اسی کنٹینویشن کو ہم نے جو اڈاپٹ کیا ہے وہ اسی بنیاد پہ کیا ہے جو قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم ایک ایسی امت ہیں کہ جس کو معروف کی اور بھلائیوں کی پرموشن کے لیے اور تمام منکرات اور جو برائیاں ہیں اس کی روک تھام کے لیے یہ رسپانسبلٹی رسول اللہ کی امت کے سپرد لگائی گئی ہے۔ اب چونکہ امت بڑے پیمانے پر پھیل چکی ہے اور امت کے پاس وہ لیڈرشپ نہیں ہے کہ جو یہ سارا اس کو ایک رول کے اندر دوبارہ سے اس کی امبریلا میں لا سکیں، تو جماعت نے یہ رسپانسبلٹی اٹھائی ہے کہ ہم امت کو اس پلیٹ فارم پہ جمع کریں کہ جو رسول اللہ کا پیغام ہے وہ قیامت تک کے لیے بالکل کامل پیغام ہے، اس کو جماعت کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم لے آئیں۔ اب وہ پیغام کیا ہے؟ وہ ایک جامع پیغام ہے، وہ ایک سسٹمیٹک پیغام ہے، وہ آپ کی انڈیویجول لائف سے لے کر آپ کی کمیونٹی لائف سے ہوتا ہوا آپ کی سوشل اور پولیٹیکل لائف، ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے، اور وہ ملٹیپل فیزز ہیں جو رسول اللہ نے اپنی لائف میں گزارے، اور اسی کی بیس کے اوپر جو ہے وہ پوری ایک امت کو تیار کرنے کے لیے صحابہ کی ایک جماعت تیار کی، اور انہوں نے پھر اسلامک گورننس کے ذریعے پورا نظام جو ہے آگے بڑھایا، جو ابھی بہت سارے گیپس کے ساتھ موجود ہے، ہم اسی کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح، تو اسی کی کنٹینیوشن جو آپ نے ایکسپلین کی، تو اس تحریک کا آغاز کب سے شروع ہوتا ہے اور کب یہ مرز وجود میں جماعت اسلامی ہے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی اٹ سیلف تو 1941 میں قائم ہوئی، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہندوستان میں قیام پاکستان کی تحریک بہت پیک پر تھی، اور اس وقت یہ مرحلہ تھا کہ جب ہندوستان میں دو طرح کا اوپینین پایا جا رہا تھا۔ ایک اوپینین یہ تھا کہ تمام مسلمز کو انڈیا کے اندر مل کر ہندوز کے ساتھ جو ہے انگریز کو یہاں سے نکالنا ہے، کیونکہ ہم 200-250 سال سے انگریز کی غلامی میں تھے۔ اور ایک اوپینین یہ تھا کہ جس کا خواب علامہ اقبال نے پیش کیا تھا کہ مسلم پاپولر میجورٹی کے جو علاقے ہیں ان کو جمع کر کے ایک اسٹیٹ بنا دی جائے جہاں پہ مسلم جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں اپنی پریکٹس کر سکیں۔ تو ان دونوں اوپینینز کے وقت جو ہے وہ جماعت اسلامی قائم ہوئی تھی، اور اس کو قائم کیا مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم چاہے کسی ریاست کی طرف جائیں یا ہم کسی متحدہ ہندوستان کی طرف رہیں، جب تک کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی لیڈرشپ نہیں ہوگی کہ جو اسلامک اسٹیٹ کو اس کے پرنسپلز کے مطابق نہیں چلا سکتی، تو اس کے لیے انہوں نے ایک جماعت تیار کی کہ ایسے لوگوں کو تیار کیا جا سکے کہ جو اس کے مطابق ایک ریاست کو جو ہے وہ گورن کر سکیں۔ تو ریاست کو گورن کرنے کے لیے پہلے بڑے پیمانے پر لوگوں کی ایک ذہن سازی ہو، ان کو اسلام کے اصولوں کے قریب لایا جائے، اور اس کے بعد پھر ریاست کے معاملات ان لوگوں کے ذریعے سے چلوائے جائیں۔ تو اس خواب کے تحت اگست 41 میں جماعت اسلامی قائم ہوئی۔ اچھا، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جب ایک تحریک پیک پر تھی اور مسلم لیگ ایگزسٹ کر رہی تھی، تو اس صورتحال کے اندر ایک ایسی جماعت بنانا، تو یہ کیا مسلمانوں کے اندر ڈویژن پیدا نہیں کر سکتی تھی اس ٹائم پہ؟ دیکھیں، اس وقت بھی مسلمانوں کی ملٹیپل جماعتیں موجود تھیں، اور جمعیت علماء ہند کام کر رہی تھی۔ جمعیت علماء ہند جو ہے وہ اس وقت متحدہ ہندوستان کی بات کر رہی تھی، اور ان کی الائنس تھا کانگریس کے ساتھ، اور آج بھی کانگریس کے ساتھ وہ اسی آبجیکٹو کے ساتھ موجود ہیں کہ انڈیا کے تمام لوگوں کو مل کے رہنا چاہیے۔ ان حالات میں مسلم لیگ جو ہے وہ قیام پاکستان کی ایک جد و جہد کر رہی تھی۔
تو خود مولانا مودودی کا جو پورا فلسفہ ہے جو دو قومی نظریے کے حوالے سے ہے، اور اس نے مسلم لیگ کی کیمپین میں سپورٹ کیا تھا، اور وہ یہ سپورٹ کیا تھا کہ جو پاکستان جب قائم ہوگا اور ایک ریاست بنے گی اور اس ریاست کو جو اسلامی اصولوں کے مطابق چلایا جائے گا، تو مولانا مودودی کی جو پوری تھاٹ تھی وہ اسی کے اوپر بیس تھی۔ تو جماعت اسلامی اس وقت کسی طرح کی ایک ایسی پولیٹیکل پوزیشن پر نہیں تھی جس طرح آج نظر آتی ہے۔ وہ ایک انسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن کے طور پہ کام کر رہی تھی، ایک ٹریننگ آرگنائزیشن کے طور پہ، لوگوں کی ذہن سازی کے طور پہ۔ تو اس وقت کوئی ایسا کانفلکٹ ریز نہیں ہوا کہ جس سے یہ تاثر جائے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا گروپ بن گیا ہے جو پاکستان کی کیمپین میں کسی طرح سے رکاوٹ ہے۔ لیکن اس وقت کے جو کیا سرائیاں ہیں وہ تو یہ بتاتی ہیں کہ جو پاکستان کی تحریک تھی علیحدہ اسٹیٹ کی، اس میں اس جماعت جس کا نام اسلامی جماعت اسلامی ہے، اس نے پاکستان کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی۔ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ بیسیکلی 1919 میں 1919 میں جب 1918 میں ہندوستان میں ایک بڑی موومنٹ چلی تھی، اسے کہتے ہیں خلافت موومنٹ، اور یہ موومنٹ بیسیکلی جو آٹومن امپائر تھی اس کو ریسٹور کرنے کے لیے تھی، کیونکہ 1914 سے 1918 تک جو پہلی ورلڈ وار ہوئی تھی اس کا امپیکٹ یہ ہوا تھا کہ جو آٹومن امپائر تھی وہ ڈیزالو ہو گئی تھی، اور اس کے لیے آٹومن امپائر کی جو سب سے بڑی پولیٹیکل اور ایتھیکل اور فائنینشیل سپورٹ کی تھی وہ انڈین مسلمز نے کی تھی، اور صرف انڈین مسلمز نے نہیں کی تھی بلکہ انڈین ہندو بھی اس کے اندر شامل تھے۔ اور لیکن جب ورلڈ وار ختم ہوئی اور یہ کیمپین ہندوستان میں چلی تو اس کے بعد خود ترکی کے لوگوں نے ڈیزالو کرنے کا اعلان کر دیا، اس وجہ سے یہاں کی جو پوری خلافت موومنٹ تھی وہ خود بخود ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ہندوستان میں ایک پہلی مسلمانوں کی اسلامی جماعت بنی جس کا نام جمعیت علماء ہند تھا۔ اس کا نقطہ نظر یہ بنا کہ ہمیں کانگریس کے ساتھ مل کے پولیٹیکلی جو ہے وہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنی چاہیے۔ جماعت اسلامی 1941 میں بنتی ہے۔ اسی دوران انڈیا میں جب انگریزوں کی گورنمنٹ بہت سٹرونگ ہو جاتی ہے تو 1937 میں ایک ایکٹ آتا ہے جس کو ہم انڈین ایکٹ کہتے ہیں 1937، جس کی بیس پہ آج پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی بنا ہوا ہے 1973 والا، اور انڈیا کا کانسٹیٹیوشن بھی وہی ہے بیسیکلی۔ اس ایکٹ کے بعد پہلی مرتبہ 1938 میں انڈیا میں الیکشن ہوتے ہیں، اور اس الیکشن میں کانگریس جو ہے وہ ون کر جاتی ہے۔ جب کانگریس ون کر جاتی ہے تو ہندوؤں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور کانگریس کی جو منسٹریز ہوتی ہیں وہ پورے انڈیا میں یہ امپیکٹ دیتی ہیں کہ مسلمز کے خلاف وہ ایک پورا رد عمل دیتی ہیں۔ اس پر پھر جو جمعیت علماء ہند ہے وہ اپنے اس اوپینین کو دوبارہ سے آگے بڑھاتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھا ہمیں ہندوؤں کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے، علیحدگی میں ان لوگوں نے اپنی حکومت قائم کی ہے۔ تو اس وقت جو ان کے پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہوتے ہیں جو 2 سال بعد پارٹی کے امیر بن جاتے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی، تو وہ ایک کتاب لکھتے ہیں، اس کا نام تھا متحدہ قومیت، اور اس میں وہ 2 بیسک اوپینین دیتے ہیں کہ جو امت ہے وہ مسلمہ ہے، وہ مشرق سے مغرب ایک ہے، لیکن قوم جو ہے وہ جغرافیے سے بنتی ہے۔ تو اس اوپینین کی بیس پہ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم ہے کیونکہ ہم ایک خاص جیوگرافی کے اندر رہتے ہیں، لیکن ایز اے امت ہم ایک بہت بڑے امتی ہیں جو مشرق سے مغرب تک سیم پریکٹسز کے ساتھ رہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ان کی اس تھاٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کیا تھا، اور علامہ اقبال کا نقطہ نظر یہ تھا کہ امت جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور قوم بھی جغرافیے کے بجائے جو ہے کلچر کی بیس کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے۔ اسی وقت پھر مولانا مودودی نے اپنا فلسفہ پیش کیا تھا کہ امت جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے اور قوم جو ہے وہ جغرافیے پہ بیس نہیں کرتی، جیسے کہ اقبال نے کہا کہ کلچر پہ بیس کرتی ہے، تو مولانا مودودی نے اس سے آگے بڑھ کے ایک بات کہی تھی کہ امت جو ہے وہ کلچر کے بجائے ایک پورے اسٹیٹ کے سسٹم کے ساتھ ایگزسٹ کرتی ہے۔ ان 2 باتوں پر پھر مولانا مودودی نے جمعیت علماء ہند جس چیز کو لے کر چل رہی تھی متحدہ قومیت کو، تو مولانا مودودی نے مسئلہ قومیت کے عنوان سے ایک بک لکھی تھی کہ جس میں بتایا تھا کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں، لیکن مولانا مودودی اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ضرور ہیں کہ آئیڈیل تو یہ ہے کہ جس طرح 1000 سال ہم نے حکومت کی ہے تو اسی طرح
ہمیں اپنی حکومت کو ریسٹور کر لینا چاہیے. لیکن اگر حالات یہ بنتے ہیں کہ پاکستان قائم ہو جاتا ہے، یا ایک اس وقت پاکستان کا نام نہیں آیا تھا 38 میں، ایک علیحدہ ریاست بننے کی طرف بات جاتی ہے، تو پھر ہمیں اس ریاست کے لیے جو ہے وہ ایک اسٹرانگ قسم کی لیڈرشپ تیار کرنی چاہیے. تو مولانا مودودی واز ناٹ اگینسٹ پاکستان، بٹ ہی کریٹیسائز دی لیڈرشپ آف مسلم لیگ. ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ ایسی نہیں ہے کہ جس اسٹرانگ ویژن کے ساتھ ایک ریاست بننے کی بات کی جا رہی ہے، وہ لوگ ان کے پاس ایسے نہیں ہیں کہ جو پاکستان کو یا اس ریاست کو اس طرح چلا سکتے ہیں. تو یہ پروپیگنڈا ہے، اور بیسیکلی تو اس کی مخالفت جمعیت علماء ہند نے کی تھی. لیکن بعد میں جمعیت علماء ہند کے بھی 2 گروپ بن گئے تھے، اور ایک گروپ مولانا شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں بنا تھا، جنہوں نے 1945 میں پاکستان کی سپورٹ کر دی تھی. اور مولانا مودودی تو پہلے ہی 1938 میں مسئلہ قومیت لکھ کے جو ہے ہندو مسلم اور 2 قومی نظریے کو پروٹیکٹ کر چکے تھے. تو ان کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ریٹن میں نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی کسی کتاب میں یا کسی انٹرویو میں یا کسی سپیچ میں جو ہے وہ پاکستان کی مخالفت کی ہو. اس میں میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ آج کل کے نوجوان کے ذہن میں ابھرتے ہیں جب وہ جماعت اسلامی کو جوائن کرتا ہے، اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولانا مودودی نے تو پاکستان کی مخالفت کی تھی. تو یہ وہ سوالات کے جوابات ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. اس میں اگر ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں تو مولانا مودودی کا جو کانسیپٹ تھا قومیت کا، اور وہ صرف اور صرف لیڈرشپ کے حوالے سے تھا، تو ان کے پاس ایسا کیا فلسفہ تھا جس کی بیسس پہ وہ یہ سمجھ رہے تھے، یا وہ اس منصوبے کے حق میں بیان دے رہے تھے، یا وہ سمجھتے تھے کہ قومیت کا جو پاکستان کی اسٹیٹ کا ایک علیحدہ تصور آ رہا ہے وہ ان چیزوں کو فالو کر کے تو بن سکتا ہے؟ تو وہ کیا سٹیپس تھے یا وہ کیا آبجیکٹیوز تھے جس کی بیسس پہ مولانا مودودی کا یہ فلسفہ پھر سامنے آیا؟ دیکھیے، ہندوستان سمیت پوری دنیا میں مسلمانوں نے ان 1400 سالوں میں آخری 300-400 سال نکال دیں تو 2 طرح کا رول حکومتوں کے ذریعے پرفارم کیا ہے. یعنی اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. رسول اللہ نے ایک جماعت تیار کی جس کو ہم کہتے ہیں صحابہ کی جماعت، اور حضرت عیسیٰ نے ایک جماعت تیار کی، اس کو ہم کہتے ہیں حواریوں کی جماعت. حضرت عیسیٰ کے فیلوز کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ حواری استعمال ہوا ہے، اور رسول اللہ کے فیلوز کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ صحابی استعمال ہوا ہے. حضرت عیسیٰ کو اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے حواریوں کے ذریعے سے ایک ایسی ٹیم ڈیولپ کر سکیں جو پیلسٹائن اور اس کے اطراف میں جہاں جہاں ان کی دعوت پھیلی تھی تو ایک سسٹم کو ایک سٹیٹ کے تھرو نافذ کر سکیں. ہی واز 29 ایئرز اولڈ اور 30 ایئرز اولڈ کے جب آسمانوں پہ ان کو اٹھا لیا گیا. ان کی اتنی عمر نہیں تھی. بعد میں کئی 100 سال بعد جا کے جب ایک بادشاہ نے عیسائیت کو قبول کیا تو اس بادشاہ کے ماتحت جو موجودہ یورپ کا علاقہ ہے اور موجودہ سینٹرل ایشیا کا جو علاقہ ہے وہ سارا ان کے کنٹرول میں تھا. اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو الٹیمیٹلی کرسچینٹی کو جو ہے وہ اسٹیٹ مل گئی. تو خود حضرت عیسیٰ کے دور میں ایک ایسی اجتماعیت تیار نہیں ہوئی تھی کہ جس نے اپنی سٹرگل کی بیس کے اوپر ایک اسٹیٹ کو جو ہے وہ تیار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی، اور اللہ کی حکمت سے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ایک اسٹیٹ تیار کی. وہ اسٹیٹ بہت چھوٹی تھی مدینہ کی صورت میں، لیکن وہ ایک پروسیجر کے تھرو جو ہے وہ قائم کی گئی تھی. اور پھر رسول اللہ کے بعد چونکہ رسول اللہ آخری نبی تھے تو رسول اللہ نے جو جماعت تیار کی اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اللہ کی تعلیمات ہیں توحید اور آخرت والی وہ بھی پھیلتی رہیں اور ایک اسٹیٹ کا نظام بھی چلتا رہے. تو پھر خلفائے راشدین کا ایک پورا نظام آیا جس میں اسٹیٹ ڈیول ورک کرتی تھی. ایک گورننس کا نظام کرتی تھی جس میں خلیفہ جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے اسٹیٹ کے سارے نظام کو چلاتا تھا. زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن، غریبوں کی مدد، جہاد کا اعلان اور گڈ گورننس کی تمام اپروچز کو لے کے چلتا تھا. پلس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے تھے، یعنی کہ لوگوں کو اسلام کے قریب لانا، برائیوں سے دور کرنا. یہ سارا کام جو آفس آف دا خلیفہ ہوتا تھا اس کے تھرو کیا جاتا تھا. یہ عمل جو ہے وہ تقریباً 30-40 سال جاری رہا جو ہماری خلافت کا پورا نظام ہے. اس کے بعد اسلام 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا. جو خلافت کا نظام ہے وہ کنگ شپ کے اندر کنورٹ ہو گیا،
اور اب خلیفہ کے بجائے باپ کی جگہ بیٹا، اس کی جگہ اس کا بیٹا، اس کی جگہ اس کا بیٹا بن لگ گیا. اور جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے وہ علماء نے اپنے ذمے لے لیا. تو پہلے جو اسٹیٹ تھی وہ سنگل آفس سے ڈیول کام کر رہی تھی، یعنی کہ وہ گورننس کا کام بھی کر رہی تھی اور دین کی تبلیغ کا کام بھی کر رہی تھی. لیکن جب اسٹیٹ کا زیادہ فوکس کنگ شپ کے اوپر ہونے لگ گیا، جو چلا پھر 1000 سال، تو پھر کنگ اپنی کنگ شپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے سارے کام کرنے لگ گیا. تو اسلام کو پروٹیکٹ کیا اس زمانے کے ائمہ نے، علماء نے. یہ جو ہمارے علماء کا پورا کانسیپٹ ہے، ائمہ کا پورا کانسیپٹ ہے، اسلام کا کانسیپٹ آف حدیث جو ہے، یہ سارا اسی وجہ سے آیا کہ اسٹیٹ کی پروٹیکشن میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا، یہ پرائیویٹ اینٹی کے طور پہ کام شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر آج سے 100 ایئرز بیک جب ہم جاتے ہیں، دوبارہ ہم ساری چیز کو دیکھتے ہیں، تو وہ جو ایک رہی صحیح پولیٹیکل پاور تھی کنگ شپ والی، وہ بھی ختم ہو گئی. اور یہ جو کام تھا جو پرائیویٹ ہو رہا تھا، لیکن اب کنگ شپ بھی نان مسلمز کے ہاتھ میں آ گئی تھی جیسے برٹش کی صورت میں، تو اس کی پروٹیکشن بھی بالکل آؤٹ آف پروٹیکشن ہو گئی تھی یہ ساری چیزیں. تو ان حالات میں مولانا مودودی کا پورا ویژن یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسی اسٹیٹ کو ڈیولپ کرنا چاہیے جو ڈیول ورک کو، جو خلافت والا ورک ہے، اس کو ریسٹور کر سکے. اور وہ ورک کیا ہے کہ ہم اپنے ہی آفس کے ذریعے سے، گورنمنٹ کے آفس کے ذریعے سے سوسائٹی سے برائیوں کا خاتمہ، منکرات کا خاتمہ اور بھلائیوں کا پورا نظام اور حلال کا پورا نظام قائم کر سکیں، اور ریاست کے ذریعے سے ہی پورے ریاستی نظام کو جو ہے وہ چلا سکیں. تو جب پاکستان بن گیا تو مولانا مودودی اسی فکر کو، چونکہ اسی بیس کے اوپر جماعت قائم کی گئی تھی، تو اس کو لے کر چلے. تو مولانا اپنی ایک بک میں یہ لکھتے بھی ہیں اور اپنی ایک سپیچ میں انہوں نے یہ کہا بھی کہ بیسیکلی 2 کام تھے جو امت کر رہی تھی. ایک ایز اے امت مشنری امت تھی، مشن اورینٹڈ امت تھی، اور ایک ایز اے حکمران مشن اورینٹڈ حکمران تھے. تو جب امت نے اپنا مشن تب چھوڑ دیا جب حکمران نے اس کا مشن چھوڑ دیا. تو اب ہمیں 2 اینگلز کے اوپر لڑائی کرنی ہے. ایک امت کو کنیکٹ کرنا ہے اس مشن کے ساتھ جس کی بیس پہ وہ اسلام کو صحیح سمجھ سکیں، اور ایک حکمران کو کنیکٹ کرنا ہے اس مشن کے ساتھ جس میں وہ اسلامک پرنسپل آف گورننس کے تحت اسٹیٹ کا پورا نظام جو ہے وہ چلا سکے. تو اسی آبجیکٹو کے ساتھ مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کو پاکستان کے ساتھ الائن کرتے ہوئے یہ پریکٹس جو ہے وہ شروع کی. اگر ہم اسی سوال کی کنٹینیوشن میں آگے بڑھیں، میں یہ چاہوں گا کہ اپنے سوالات ریڈی کریں. اس سوال کے بعد میں ڈائریکٹ آپ سے ایک سوال لوں گا. جماعت اسلامی کا جو یہ کانسیپٹ ہے، اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو میرے خیال سے وہ اقامت دین ہے. ٹھیک ہے، تو اس اقامت دین کے پرسپیکٹو سے کیا یہ پرسپیکٹو ہمارا باقی دیگر جو اسلامی جماعتیں ہیں ان میں کیا ایگزسٹ نہیں کرتا؟ اور کیا جماعت اسلامی ہی وہ واحد جماعت ہے جو کہ صرف اور صرف دین کے اس پیرامیٹرز کو اور اس مکمل ضابطہ حیات کو اپنا رہی ہے؟ اسی کے حوالے سے کیا جمہوریت اس چیز کو سپورٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اقامت دین ایک اسپیشل ٹرمینالوجی ہے جو ہم نے قرآن سے ہی اخذ کی ہے، یعنی دین کو قائم کرنا ہے، ٹو اسٹیبلش دا دین. یعنی کہ آپ دین کو اس کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ اگر قائم کر دیں، پولیٹیکل سسٹم میں، ایجوکیشنل سسٹم میں، اکنامکس کے سسٹم میں، جوڈیشری کے سسٹم میں، ڈپلومیسی کے سسٹم میں، اسٹیٹ کے سسٹم میں، جتنے پرنسپلز اسلام کے ہیں اگر وہ جرنل رولز اینڈ ریگولیشنز کا حصہ بن جائیں اور اس کے اکارڈنگلی چیزیں پریکٹس ہونا شروع ہو جائیں، اس کو ہم اقامت دین کہتے ہیں. تو جماعت اسلامی اٹ سیلف کوئی ایک واحد جماعت نہیں ہے جو اقامت دین کے لیے کام کر رہی، چونکہ امت بہت بڑی جماعت ہے. اس وقت مسلمان دنیا کے اندر 2 ارب کے قریب ہیں. تو جماعت کی تو ایگزسٹنس جو ہے وہ سب کانٹیننٹ سے ہے، پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، کشمیر میں ہے، سری لنکا میں ہے، مالدیپ میں ہے، نیپال میں ہے. یہ جو پورا ہمارا سب کانٹیننٹ ہے، یہ اس پوری تھاٹ کے ساتھ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے نام سے کام کر رہا ہے. تو ملٹیپل آرگنائزیشنز ہیں جو اس طرح کام کر سکتی ہیں. تو جو بھی آرگنائزیشن اس طرح کام کر رہی ہیں جسے ہم سسٹر آرگنائزیشنز کہتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی سپورٹیو ہیں اس پورے کانٹیکس کے اندر. تو اس لیے جماعت اٹ سیلف کوئی اکیلی جماعت نہیں ہے پوری دنیا کے اندر جو یہ کام کر رہی ہو. ہاں، اگر پاکستان کے لیے بات کی جائے تو پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے سسٹم میں ایک لارجر نیٹ ورک رکھنے والی جماعت یہ جماعت اسلامی ہے جو اقامت دین کا پورا کام کر رہی ہے. اور اس کے لیے جو پروسیجر آپ نے جو کوشچن کیا نا جمہوریت کے ذریعے، دیکھیں دین قائم کن لوگوں کے اوپر ہونا ہے؟ دین لوگوں کے اوپر قائم ہونا ہے. تو لوگ کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو جمہور کہا جاتا ہے.
تو جب تک آپ جمہور کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے آپ دین کیسے قائم کر لیں گے؟ دین کوئی ایسی غائبی اینٹی تو ہے نہیں کہ جو بس اوپر سے اس کا چھت لگائی تو نیچے سارے لوگ دین کے دیندار ہو گئے. دین تو بنیادی طور پہ ہماری پریکٹسز کا نام ہے. تو جب تک جمہور اس پریکٹسز کے اوپر نہیں آئے گا تب تک دین جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگا. جمہور اگر یہ کہتا ہے کہ وی سپورٹ اے پارٹی تو اے پارٹی گورنمنٹ میں آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہور چاہتا ہے کہ اے پارٹی کا مینوفیسٹو جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو. جمہور کہتا ہے نہیں ہم بی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو بی پارٹی کا مینوفیسٹو کام کرے گا. جمہور کہتا ہے کہ نہیں ہم جماعت اسلامی کے مینوفیسٹو کو سپورٹ کرتے ہیں تو جماعت اسلامی کی گورنمنٹ قائم ہو جائے گی. تو جمہوریت از آل اباؤٹ کہ آپ پبلک کو کس طرح اپنے ساتھ انٹیکٹ کرتے ہیں. تو ہم پبلک کو اپنے ساتھ اسی طرح انٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پبلک کو پہلے اسلام کے تمام اصول سمجھائیں اور اس کے بعد پبلک سے رائے لیں اور اس کی بیس پر ہم اپنی ایک حکومت جو ہے وہ قائم کر سکیں. تو اقامت دین بنیادی طور پہ لوگوں کے اوپر ہے, سسٹم کے اوپر ہے. تو یہ تبھی قائم ہوگا جب لوگ سسٹم کو اور اسلام کو اور دین کو سمجھ سکیں گے. بہترین. یعنی کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اس وقت اقامت دین کے کانسیپٹ کو لے کر ایک انڈیویجول سٹیزن آف پاکستان اس کو سمجھا رہی ہے, اس کو بتا رہی ہے, اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایکچولی میں دین کا اور مولانا مودودی کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے. اسی کے حوالے سے کوئی کسی کا ایک سوال, کوئی آپ میں سے ہاتھ کھڑا کرے پہلے. جی منیر صاحب. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے ہمارا لوکل سسٹم گورننس ماڈل ہے تو اقامت دین کے ساتھ رہتے ہوئے کہ یہ ایک نیا گورننس ماڈل ہے یا اس ماڈل کے اندر وہ آپ کا ویژن کیسے فٹ ہوتا ہے؟ اصل میں دیکھیں نا ماڈل تو نیا ہے نہیں, ماڈل تو وہی ہے جو رسول اللہ نے قائم کر دیا. ہمارے لیے جو ایک ٹارگٹ ماڈل ہے وہ تو وہی ہے جس کی پریکٹس صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. اب حالات کے اعتبار سے ایک ٹول جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے کسی وقت پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ تو چلا رہے ہیں نا, پالیٹکس تو کر رہے ہیں نا, ریاست کا نظام اس ٹائم بھی چل رہا ہے, ریاست اس ٹائم بھی ٹیکس لیتا ہے. ریاست جب کہتا ہے دکانیں بند کر دو تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں. ریاست جب کہتا ہے کہ اتنی چھٹیاں دینی ہیں تو اتنی چھٹیاں ہو جاتی ہیں. ریاست یہ کہتا ہے کہ اسکول کے اوپر یہ پالیسی امپلیمنٹ ہوگی, امپلیمنٹ ہو جاتی ہے. ریاست یہ کہتی ہے کہ یونیورسٹی کی تعلیم اس پالیسی کے تحت ہوگی, وہ پالیسی امپلیمنٹ ہو جاتی ہے. تو کوئی انہونی چیز نہیں ہے. آپ نے صرف ان پالیسیز کے اندر صرف یہ دیکھنا ہے کہ اسلام ان پالیسیز میں آپ کو کیا ڈائریکشن دیتا ہے. اگر اسلام کی ڈائریکشن کو ان پالیسیز کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا جائے گا تو اٹ سیلف دس از اقامت دین. تو اقامت دین از ناٹ کوئی امیجنری چیز نہیں ہے. یہ تو ہمارے ہاں پچھلے کئی سالوں میں جب یہ اسلامک پولیٹیکل کانسیپٹ مارکیٹ کے اندر ری انٹروڈیوس ہوا. میں ری انٹروڈیوس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خلافت کے سسٹم میں تو یہ تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو 1000 سال خلافتیں چلی ہیں وہ بالکل صحیح ایکوریٹ پرنسپلز کے ساتھ چلی ہیں, لیکن وہ ایگزسٹ تو کرتی تھیں. تو اب آپ نے کیا کیا ہے کہ ہم اس سسٹم کے اندر پہلے بھی سب کچھ اسی طرح ہوتا تھا, لیکن جب حکومتیں ان لوگوں کی آ گئیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں استعمار کی حکومت آ گئی یا ان طاقتوں کی حکومت آ گئی جس نے دنیا کو اپنے ایجنڈے میں جکڑ لیا, تو انہوں نے یہ پیش کرنا شروع کر دیا کہ جیسے اسلامک شریعہ لاء کا مطلب کوئی بہت خطرناک چیز ہوتی ہے, کہ جیسے لوگوں کے پائنچے اوپر کروا دیے جائیں گے, لمبی داڑیاں رکھوا دی جائیں گی, لوگوں کے کپڑوں کے حلیے تبدیل کر دیے جائیں گے, ہر ایک کو کوڑے مار کے مسجد بھیج دیا جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کر دیا جائے گا. یہ اس کے لیے فنڈامنٹلسٹ کا لفظ استعمال کیا گیا 90s اور 80s کے اندر جو ہے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ کہیں دنیا کے اندر نہ آ جائیں, کوئی پولیٹیکل اسلام دنیا کے اندر نہ آ جائے. جب فنڈامنٹلسٹ کے اوپر جن کے اوپر یہ ٹائٹل لگا انہوں نے بتایا کہ نہیں ہم تو انلائٹنڈ لوگ ہیں, ہم لوگ تو گورنمنٹس کے اندر آ سکتے ہیں. انہوں نے گورنمنٹس کو گورن کر کے دکھایا, ترکیہ کے اندر گورن کر کے دکھایا, پاکستان کے کسی صوبے کے اندر گورن کر کے دکھایا, الجزائر کے اندر گورن کر کے دکھایا, ایجپٹ کے اندر گورن کر کے دکھایا. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ فنڈامنٹلسٹ نے تو ڈیموکریسی کے ذریعے گورنمنٹ حاصل کرنا شروع کر دی ہے. تو پھر فنڈامنٹلسٹ کو الائن کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے نا وہ شریعہ کے نام کے اوپر ٹیررزم پھیلا رہے ہیں. تو اب جو اسلام کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے وہ ٹیررسٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے جی یہ تو آئیں گے تو یہ بم دھماکے کر دیں گے, اس میں افغانستان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ
ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کا نام بتا کر کے دیکھیں انہوں نے آیا تو انہوں نے فلاں کام کر دیا، انہوں نے فلاں کام کر دیا، تو اگر یہ لوگ آگے تو یہ پہلے فنڈامنٹلسٹ تھے لیکن اب یہ ٹیررسٹ ہو چکے ہیں. تو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو چیز الائن کی جا رہی ہے وہ ٹیررزم کی الائن کی جا رہی ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے، کبھی آپ کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، کبھی آپ کو کیا کہا جاتا ہے، اس سے کانسیپٹ نئی جنریشن میں یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے کہ بہت مشکل چیز ہو گئی. پھر جب یہ ساری چیزوں میں مسلمس پولیٹیکل پارٹیز نے یہ ثابت کیا کہ نہیں یہ سب باتیں غلط ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو نا یہ تو چونکہ ریسٹوریشن آف خلافت کی بات کرتے ہیں، اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے ایسی آرگنائزیشنز کھڑی کر دی. جیسے ایک آرگنائزیشن کا نام ہے داعش، عراق کے اندر، سوریہ کے اندر قائم کی گئی، آج کل افغانستان کے اندر بھی ہے. اس میں دال سے کہا جاتا ہے دولت اسلامیہ عراق و شام، یعنی کہ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سوریہ، ISIS. تو انہوں نے کہا کہ یہ نا لفظ دولت اسلامیہ، لفظ خلافت، اس کو بھی اتنا متنازع کر دو کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہی مطلب آئے کہ یہ کوئی بہت خطرناک چیز ہے. جیسے آپ پاکستان کے اندر دیکھیں کہ ہمارے باجوڑ کے لوگوں کا، دیر کے لوگوں کا، خیبر پختونخوا کے جو بارڈر کے اوپر رہنے والے لوگوں کا کلچر افغانستان کے ساتھ بہت زیادہ میچ کرتا ہے. تو افغانستان کے لوگ جو ہے نا وہ ایک خاص قسم کا کیا کہتے ہیں، امامہ کہتے ہیں، وہ سر کے اوپر پہنتے ہیں، پگڑی پہنتے ہیں سر کے اوپر، اور وہ شلوار قمیص پہنتے ہیں. تو وہ افغانی ہیں، وہ بائی کلچر ایسے ہیں، ان کا لباس ایسا ہے، اچانک تو نہیں بنا، کئی ہزار سالوں سے ایسا ہے. تو ٹیررسٹ کو جب بھی ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ والی تصویر آپ لگا دیں تو پوری دنیا کہے گی کہ دس از نون ایز ٹیررسٹ، حالانکہ وہ تو ان کا کلچرل لباس ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ ٹیررزم کے لفظ کو، خلافت کے لفظ کو، شریعہ کا لفظ، شریعہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ شریعہ لا کو کہتے ہیں اردو کے اندر یا عربی کے اندر. اب آپ کہیں کہ ہم لا دینا چاہتے ہیں تو آپ کو لگے گا بہت اچھی بات کر رہا ہے. ہم کہیں کہ ہم شریعہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آئے گا پتہ نہیں کون سی خاص قسم کی فنڈامنٹلسٹ قسم کی بہت ہی اگریسو قسم کی چیز آ گئی ہے. تو پچھلے کچھ سالوں میں جو اسلامک ٹرمینالوجیز ہیں نا جی، ان کو بہت زیادہ کنفیوز کر کے اور ایکسٹریم کر کے پیش کیا جانے لگ گیا. تو نتیجہ یہ ہے کہ اب آپ ایک تھرڈ نئی ٹرمینالوجی میں کنورٹ ہو چکے ہیں. انیشلی فنڈامنٹلسٹ، دین ٹیررزم، اینڈ ناؤ یو آر کنورٹیڈ ٹو اے نیو ٹرمینالوجی سے کہتے ہیں ایکسٹریمزم. کہ مسلمز جو ہے نا ان کے ساتھ تو بات ہی نہ کرو، یہ تو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، یہ تو کہتے ہیں ہم بم بنا دیں گے. اچھا پوری دنیا بم بنائے گی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر مسلم اسٹیٹ بم بنانے کی بات کرے گی تو وہ کہیں گے یہ ایکسٹریمسٹ کے ہاتھ میں لگ گیا. تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ جتنی ٹرمینالوجیز ہیں اس کو بہت ہی خوفناک بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے جو ہمارے ذہنوں میں پھر فوراً سوال آتا ہے کہ جیسے اسلام کوئی اتنی مشکل چیز ہے جو نافذ ہی نہیں ہو سکتی معاشرے کے اندر. تو اسلام ایک سمپل دین ہے جس کے نفاذ سے معاشرے کے اندر ہر وہ چیز بہتر ہوگی جس کی بہتری ہم عام حکمرانی کے تصور کے اندر سمجھتے ہیں. اور اسلام اتنی ہی آسان چیز ہے کہ جس طرح بآسانی پوری دنیا کے اندر ڈیموکریسی کے ذریعے ریاستوں کا پورا نظام ڈیولپ ہوا ہے، تو اسلام بھی اس پورے سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک اچھی حکومت قائم کر سکتا ہے. میں ایک فالو اپ کوشچن کروں. جی یہ اب آپ نے جو ہے روٹ کاز پرابلم کی طرف جو انڈیکیشن کر دیا، لیکن جو آپ کی جماعت اس کا سولوشن دے رہی ہے اس سولوشن کے اوپر بھی تھوڑا سا اگر کر دیں. دیکھیں ہمارا پہلا سولوشن تو یہ ہے کہ ہم ایک عوام کے اندر اسلامک پرنسپلز کے ذریعے اسلام کا پورا کانسیپٹ جو ہے وہ ہے کہ ہم لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، ایک گڈ تعداد کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. اور جیسے ابھی لاسٹ ٹائم پاکستان کے اندر اراؤنڈ 1.8 ملین پیپلز نے جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ووٹ کیا ہے. وہ اسی لیے ووٹ کیا ہے کہ وہ جماعت اسلامی ان تک پہنچی ہے، ان کا ذہن بنایا ہے، ان کو بتایا ہے کہ ہم کوئی آرڈنری قسم کی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ جو ایک مینوفیسٹو کی بیس کے اوپر پارلیمان کے اندر جائے اور سب کچھ کر لے. تو ہم دو کام کر رہے ہیں باقی پارٹیوں کے مقابلے میں. ہم عوام کی ذہن سازی کر رہے ہیں، ان کو اسلام کے اصولوں سے آگاہ کر رہے ہیں، اور دوسرا ہم جو بھی اویلیبل ٹولز ہیں لائک ڈیموکریسی ہے، ریاست کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے حکمرانی کے سٹیپ تک آپ پہنچ سکتے ہیں، ہم اس کے اندر بھی داخل ہیں. تو ہم 2 سٹیپس کے ذریعے جو ہے وہ یہ سارا کام حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن بیس پہلا سٹیپ ہے کہ آپ بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، اور جب بڑی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر سیکنڈ سٹیپ حاصل کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اصل مسئلہ پہلا سٹیپ ہے، لوگوں میں اسلام کے حوالے سے کنفیوژن دور کرنا، لوگوں میں اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے کنفیوژن دور کرنا، لوگوں میں جو اسلام کے
حوالے سے شدت پسندی کے تصورات ہیں اس کو دور کرنا، اور اسلام کی صحیح تعلیمات جو رسول اللہ نے پھیلائی ہیں اس کو صحیح انداز میں پیش کرنا۔ تو اگر دعوت و تبلیغ کا کام صحیح انداز میں ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ جنید صاحب کے سوال کے جواب میں جو آپ نے ہے کہ اتنے عرصے کے باوجود بھی جماعت اسلامی کیا اقتدار میں آ نہیں سکتی، یا ان کی سیاست اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کو یہ مینڈیٹ دیا جائے؟ جیسے ابھی آپ نے اگزامپل کے طور پہ بتایا بھی کہ جماعت اسلامی کو ووٹ کتنے پڑے، تو ابھی تک جو پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ تو بالکل ڈفرینٹ ہے اس سے۔ دیکھیے پالیٹکس کے اندر نا کوئی چیز 2+2 کی طرح نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ہوا تھا تو اس کی وجہ سے ایسا ہو جائے، یا جس کا بالکل آپ فکسڈ قسم کا آنسر نہیں دے سکتے۔ دیر مسٹ بی سم گرے ایریاز جس کی بیس کے اوپر پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے۔ یا بنگلہ دیش کے اندر اگر انہوں نے 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں تو آج سے 15 سال پہلے تو نہیں لیے تھے۔ تو سم ٹائم کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو یکدم فلرش کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمارے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، آپ تو نبی تھے نا، آپ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اگلے دن ہی قریش کا دل نرم کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اگلے دن ہی جب مکہ والوں نے آفر کی تھی کہ آپ ہمارے علاقے کے سربراہ بن جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر صرف حکمرانی چاہیے ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بن جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو آپ کو جنگ بدر کے جو پہلا مارکہ ہوا تھا اس میں تو آپ تعداد میں کچھ بھی نہیں تھے، 300 تھے، وہ 1000 تھے، تو اللہ تعالیٰ جو انسانی حکمت ہے یا انسانی سوچ ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ 300 کو شکست ہونی چاہیے تھی۔ لیکن جنگ بدر وہ ٹرننگ پوائنٹ بنا تھا جس سے اسلام یکدم فلرش ہو گیا تھا پوری دنیا کے اندر۔ پھر جنگ احزاب، جنگ احد، اور اس کے بعد پھر تبوک تک آپ چلے گئے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ایک جماعت تیار ہونا ضروری ہے، ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا ہم خیال ہونا ضروری ہے، اور یہ ہمارے انر ہماری کمپیٹنسی ہے کہ ہم کتنا لوگوں کو اپنے قریب کر سکتے ہیں۔ اینڈ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ پھر آپ کا کوئی پولیٹیکل پچ آپ کو کیسے ملتی ہے، اور اس پچ کی بیس کے اوپر آپ پھر کس طرح پرفارم کر کے چیزیں لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کبھی بھی نہیں رہی ہے، جماعت اسلامی خیبر پختونخوا میں حکومت میں رہی ہے، جماعت اسلامی لوکل گورنمنٹس کے اندر لاہور میں، کراچی میں حکومت میں رہی ہے، جماعت اسلامی کے مختلف میٹروپولیٹنس کے اندر جو پاکستان کے بڑے میٹروپولیٹن شہر کہلاتے ہیں اس کے اندر پارلیمان میں نمائندگی رہی ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ایز اے ہول انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ سسٹم جماعت اسلامی کا رہا ہے، لیکن جماعت اسلامی اپنی افراد کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سسٹم کا حصہ رہی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک موقع ایسا آنا چاہیے کہ ہم پوری طرح سے ریاست کے اندر جو ہے وہ ایک حکومت بنا سکیں، تو وی آر اسٹرگلنگ فار اٹ، اور اس میں جو گیپس ہیں وہ اپنے دور کرنا چاہتے ہیں اور اس کو دور کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی بات سے تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ لاسٹ 75 ایئرز میں ہم جو ہیں وہ پارٹی کی طرح اگر ہم ہوتے تو شاید ہم کب کے گورنمنٹ حاصل کر چکے ہوتے۔ ہم مولانا مودودی کا نقطہ کیا تھا؟ مولانا مودودی کا نقطہ یہ تھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ ایک قومی وطن تو بنا رہی ہے، ایک اسلامی وطن نہیں بنا رہی ہے۔ قومی وطن کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے قوم تو سارے وہاں مسلمان ہوں گے، وہاں پہ وزیر اعظم بھی مسلمان ہوگا، صدر بھی مسلمان ہوگا، بٹ دے ول ناٹ پریکٹس اسلام۔ قومی مسلمان ہونے میں اور اسلامی مسلمان کو انہوں نے اس طرح ڈیفائن کیا تھا کہ ہم قومی طور پہ تو سب مسلمان ہیں، ہمارے حکمران بھی مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ہمیں مسلم سٹیٹ بنانی ہے جس کے پاس ایسی لیڈرشپ ہو کہ جو اپنے تقوی کی بنیاد پر، اپنے کریکٹر کی بنیاد پر جو ہے وہ ریاست کے نظام کو سٹرونگ کر سکے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو یہ پوری بات ابھی سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ہم سمجھا رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ جو اچیومنٹس ہوئی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں، اور ابھی ہم اپنی فل اچیومنٹ کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں آپ نے ایک ڈسکشن کی کہ جو موروثی سیاست ہے، جو لوگ اس وقت برسر اقتدار میں موجود ہیں، تو کیا وہ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آتے؟ دیکھیں عوام کے مینڈیٹ سے آتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، اور چلے یہاں بھی دے دیتا ہوں، تو اور وہ مثال جو ہے وہ بعد میں منتظمین کہتے ہیں کہ وہ ذرا آپ نے زیادہ کھل کے مثال دے دی، تو آج پھر دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بچہ۔ ہم یہاں مری میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی آئے ہیں۔ یہ تو میں نے شیڈیول تھوڑا سا دیکھا تھا، اب زیادہ دیکھا، بہت زیادہ ٹائٹ شیڈیول ہو گیا، لیکن مری سن کے تو ذہن میں یہی آتا ہے نا کہ ذرا سیر و تفریح کے لیے جائیں گے، موسم اچھا ہوگا، گھومے پھریں گے، تھوڑی سی ٹریننگ بھی لے لیں گے۔ تو اب رات کا وقت آ گیا ہے تو ذرا کوئی باربیکیو بھی شاید ہو جائے، کوئی باربیکیو نائٹ ہو جائے۔ تو اس کے بعد ابھی آپ جماعت اسلامی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ابھی آپ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے ہیں، کھانا کھایا ہے،
اس کے بعد آپ کہیں بیٹھے ہیں, ہوٹل میں بیٹھے ہیں, بڑی اچھی جگہ پر آئے ہیں, تو ہمارے انٹرٹینمنٹ کا جنرل کانسیپٹ کیا ہے؟ میوزک ہے. ہمارا انٹرٹینمنٹ کا جنرل کانسیپٹ کیا ہے؟ ڈانس ہے. ابھی آپ جائیں, ہر چوک پہ میں آ رہا تھا, آپ دیکھیں 4 لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اور تھوڑا اور خیبر کی طرف اور چلے جائیں تو 4 لوگوں نے ایک ڈیک نکالا ہوتا ہے, ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا؟ آپ ان کو روکتے تو نہیں ہے, لیکن وہ انٹرٹینمنٹ کا کانسیپٹ ہے سارے کا سارا. اب وہ انٹرٹینمنٹ لے رہے ہیں, ان کو تو یہی ہے کہ ہم آئے ہیں کھانے پینے, موج مستی اور یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اسی میں جو ہے نا وہ تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ کوئی اسموکنگ کرنے لگ جاتا ہے, کوئی ڈرگس کرنے لگ جاتا ہے, کوئی شراب پینے لگ جاتا ہے. تو وہ انٹرٹینمنٹ ہے. انٹرٹینمنٹ کا مارکیٹ میں یہی کانسیپٹ ہے, اس سے زیادہ کوئی ڈفرینٹ کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن اب آپ اسی چیز کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے چینج کر دیں. آپ کے نہیں, جو لوگ انٹرٹینمنٹ کرنے جا رہے ہیں پہلے ہم ان کی ڈی بریفنگ کریں گے. ہم انہیں بتائیں گے کہ ڈرنک کرنا بھی غلط ہے, ڈرگس کرنا بھی غلط ہے, موسیقی کے اوپر دھمال ڈالنا بھی غلط ہے, اور ناچنا بھی غلط ہے. ان 4 باتوں کے علاوہ سب کچھ انٹرٹینمنٹ ہے. تو پہلے تو ذہن اس بات کو مانے گا ہی نہیں کہ یار انٹرٹینمنٹ ان 4 باتوں کے علاوہ ہو کیسے سکتی ہے. آپ کہیں گے نہیں یہ غلط ہے, ہم آؤٹنگ پہ جائیں گے, ہم آپ کو ہائکنگ کروائیں گے, ہم آپ کو ایڈونچر کروائیں گے, ہم آپ کو اونچی پہاڑی پہ چڑھائیں گے, ہم آپ کو رسوں کے ساتھ لے کے جائیں گے, ہم آپ کا آپس میں کمپٹیشن کروائیں گے, ہم ایک لڑکے کو دوسرے کے اوپر بٹھا کے جو اوپر جائے گا, جو پہلے پہنچے گا اس کو ونر کا لقب دیں گے, ہم جو ہے نا وہ بون فائر کریں گے, ہم وہاں پہ اقبال کی غزلیں اور نظمیں سنائیں گے, وغیرہ اور وغیرہ ساری چیزیں کریں گے. تو یکدم ذہن چینج ہو جائے گا, اچھا یہ تو بات صحیح ہے کہ انٹرٹینمنٹ کا کانسیپٹ کچھ اور بھی ہے. اس کے بعد پھر آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ رات کو سب بیٹھے ہوں اور وہ ایک دوسرے سے کنسلٹ کر رہے ہوں کہ یار اب بتائیں کہ آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ اس سارے کانسیپٹ کو سمجھنے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو آج رات بون فائر کے بعد اسموکنگ کریں گے. تو میرا تو نہیں خیال کہ کوئی ہاتھ کھڑا کرے گا. یا کتنے لوگ ہیں جو اس پورے کانسیپٹ کو سمجھنے کے بعد کہیں کہ آج رات کو سب لوگ ڈرنک کریں گے؟ تو کوئی بھی ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا. تو کیا کیا آپ نے؟ ڈیول کام کیا. آپ انٹرٹینمنٹ کا کانسیپٹ تو دے رہے تھے نا, لیکن آپ نے انٹرٹینمنٹ کے مارکیٹ کے کانسیپٹ کی پہلے ڈی بریفنگ کی, اور ڈی بریفنگ کرنے کے بعد ان کو بتایا کہ انٹرٹینمنٹ ایسے ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ نے ووٹنگ کروائی, ساری آپ کے حق میں آ گئی. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی پاکستانی قوم اسلام کے کانسیپٹ سے واقف نہیں ہے. اسلام ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں اسلام تو یہی ہے کہ کیا ہے, ہمارے ہاں تو کوئی اسلام ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں اسلام یہ ہے کہ 2 صفیں ہوتی ہیں مسجد کے اندر, لیکن جمعے والے دن جو ہے پوری مسجد بھری ہوتی ہے. ہم سب جمعے والے دن بلا وجہ شلوار قمیص پہنتے ہیں. مجھے آج تک اس کی لاجک سمجھ نہیں آئی, کیونکہ اسلام ہے. ہمارے ذہن میں ہے کہ جمعے والے دن شلوار قمیص پہننی ہے, کسی حدیث میں نہیں آیا, لیکن ہم پہنتے ہیں. ہمارا اسلام اتنا ہی ہے, ہمارا اسلام اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اور پولیٹیکل سسٹم میں تو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اسلام ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں پولیٹکس تو کام ہی ان کا ہے جو غلط لوگ کرتے ہیں, جنہوں نے پیسہ لگانا ہے, انویسٹ کرنا ہے, پیسہ کمانا ہے. ہم اسلام کو ایز اے سسٹم سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے لیے اسلام ہے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جب دل چاہا کر لیا. ہمارے لیے اسلام یہ نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہوگا, ایک معاشی سسٹم ہوگا, ایک جو ہے وہ فوج کا نظام ہوگا, ایک سفارت کاری کا نظام ہوگا. وہ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے. تو فرسٹ بھی ہے, ہم نے ڈی بریفنگ کرنی ہے لوگوں کی. لوگوں کو بتانا ہے کہ بھائی جس دنیا میں تم رہ رہے ہو یہ سب کچھ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں تبلیغ, اس کو کہتے ہیں دعوت کا کام, اس کو کہتے ہیں دعوت کے طریقے, یہ ساری چیزیں. اس کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ اسلام ہی آپ کے پورے سسٹم کو درست کر سکتا ہے. تو اس لیے ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد ہی ہم ایک بڑے پیمانے کے اوپر حکومت کے اندر جو ہے وہ آ سکتے ہیں. صحیح, بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن شروع ہو چکی ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ سب جو ہیں وہ سوالات پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو ایک سوال دیتی ہے, ایک پوائنٹ آف ویو لینا تھا جماعت اسلامی کا. جو کرنٹلی پاکستان میں لا چل رہا ہے, جو ہم جس لا کو فالو کر رہے ہیں, جہاں تک میری ریسرچ ہے ایز اے جونیئر لائر, کہ یہ اسلامی قانون کے مطابق نہیں ہے. جیسے کہ اسلامی عدالتوں کا کوئی بھی کانسیپٹ اب نہیں رہا. آج سے کچھ ٹائم پہلے تک تو تھا, لیکن اب آ کے وہ عدالتیں کسی حد تک ختم ہوتی جا رہی ہیں. جس میں سب سے زیادہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں, خلا کی شرح بڑھ رہی ہے. تو جماعت اسلامی اس پوائنٹ آف ویو پہ کیا اپنا ایک نقطہ نظر رکھتی ہے سوشل ایشو کے اوپر؟ جماعت اسلامی کا کیا سوال ہے؟ دیکھیں, پاکستان کا لا 100% نہیں تو مور دین 90% اسلامک لا ہے. پاکستان کے
کانسٹیٹیوشن کے پریمبل کے اندر کیٹاگوریکلی لکھا گیا ہے کہ ساورن پاور جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے، اور اس ساورن پاور کو ایکسرسائز جو ہے وہ پارلیمان کرے گی خلافت کے کانسیپٹ کے تحت، کیونکہ میں اور آپ ہم سب خلیفہ ہیں اللہ کے، ہم وی آر سیکنڈ ٹو وائس ٹو اللہ رب العالمین. یہ تو اللہ نے ہمیں کہا ہے نا، میں نے یا جماعت اسلامی نے تو نہیں کہا. تو جب آپ وائس ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پاور دی ہے کہ آپ اس دنیا کا نظام خود چلائیں گے، لیکن چلاؤ میرے اصولوں کے مطابق. تو ساورن پاور اللہ ہے، پارلیمان ایکسرسائز کر رہی ہے اس تمام پاور کو، اور پارلیمان کو الیکٹ کرنے کی اتھارٹی جو ہے وہ عوام کے پاس ہے. تو یہ 3 سٹیج ہیں پاکستان کو گورن کرنے کے. اس کے بعد ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ اسلامک ریپبلک ہے، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو اسلامک پرنسپلز کے مطابق ہیں. سوال یہ ہے کہ جس طرح قرآن ایک بالکل درست کتاب ہے لیکن مسلمان اس کو پریکٹس نہیں کر رہا ہے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ قرآن غلط ہے. اگر محمد رسول اللہ ایک نبی ہیں اور سچے نبی ہیں لیکن مسلم قوم محمد رسول اللہ کی پریکٹس کے مطابق نہیں چل رہی، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترت راستہ دکھانے والے نہیں تھے. اسی طرح ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کے جو لاز ہیں، اس کے جو آرٹیکلز ہیں، وہ سب کے سب وہی ہیں کہ جو اگر پریکٹس کے اندر لائے جائیں تو ہم ایک صحیح اسلامک گورننس یا گڈ گورننس کا سسٹم جو ہے وہ نافذ کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ وی ہیو اے شریعہ کورٹس ایز ویل، وی ہیو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ایز ویل، کہ جو قانون سازی کے اندر اپنا رول رکھتی ہے. اب وہ پریکٹس میں ہے یا نہیں ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک پارلیمان میں ویسے لوگ نہیں آئیں گے وہ اس کو پریکٹس کے اندر جو ہے وہ لے کر کے نہیں آئیں گے. جہاں تک اب آپ سوشل ایشو کی بات کرتے ہیں تو سوشل ایشو کا ریاست کے ساتھ تو تعلق ہوتا ہے کہ ریاست ایسا کون سا کلچر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ سوشل ایشوز امبیڈ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیویژول بھی ہوتا ہے. دیکھیں فیملیز 2 طرح کی ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم نا ویسے ہی ایک دوسرے کو اونچا نیچا کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں وہ بڑا خاندانی لڑکا ہے، اور وہ تو خاندانی ہے ہی نہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ویسے تو معاشرتی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شریف بندہ ہے اور ایک بدماش ہے. شریف وہ ہے جو اپنے خاندان کی وجہ سے عزت اور لمٹس کے اندر رہتا ہے، اور بدماش وہ ہے جس کو اس بات کا بھی خیال نہیں ہوتا کہ اگر میں کوئی غلط کام کر دوں تو میرے ماں باپ کے اوپر اور میری فیملی کے اوپر کوئی قدغن بھی لگے تو وہ اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتا ہے. اسی لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اسی لیے بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی فیملیز کے اندر جو ہے نا اس کلچر کو پہلے مرحلے پر تو خود تیار کرنا ہوگا. کیا ہم آپس میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ کیا پیرنٹس بچوں کو گلے ملتے ہیں؟ کیا پیرنٹس بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے بات کرتے ہیں؟ کیا گھر کے اندر جو فیملی ٹائم ہے وہ کوالٹی ٹائم ہے؟ کیا ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کی جاتی ہے؟ کیا پیرنٹس بچوں کو وہ سپیس دیتے ہیں کہ جو آج کے میں بچے کی بات کر رہا ہوں جو اس کو سپیس ریکوائرڈ ہے؟ اور پھر کیا بچے بڑے ہونے کے بعد پیرنٹس کو وہ ویلیو دیتے ہیں جو پیرنٹس کو ریکوائرڈ ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے گھر کا کلچر کیا ہے. اگر گھر کا کلچر انڈیویجولزم کے اندر کنورٹ ہو چکا ہے، انفارچونیٹلی ہر جگہ پہ کنورٹ ہو چکا ہے، ہمارے گھروں میں کمرے سب کے علیحدہ ہو چکے ہیں، ہم ایک انڈیویجولزم، یہ جو تہذیب ہوتی ہے نا یہ تہذیب ایسے نہیں آتی کہ جس کی چکا چوندھ ہوتی ہے، تہذیب کے امپیکٹ گھروں تک پہنچتے ہیں. یہ جو انڈیویجولزم کا کانسیپٹ ہے نا کہ ہر چیز اپنے طور پہ کرنی ہے، آپ کا صابن الگ ہے، آپ کا ٹوتھ پیسٹ الگ ہے، ٹوتھ برش الگ کی میں بات نہیں کر رہا، ٹوتھ پیسٹ بھی آپ کا الگ ہے. ٹاول گھر میں پہلے ایک ہی ٹاول سے سارے لوگ ہاتھ پونچھ لیتے تھے، اب ٹاول بھی آپ کا جو ہے وہ علیحدہ ہو چکا ہے. آپ کا واش روم علیحدہ ہو چکا ہے، آپ کی واش روم کی چپل علیحدہ ہو چکی ہے، آپ کی باہر پہننے والا جوتا علیحدہ ہو چکا ہے، گاڑی آپ کی علیحدہ ہو چکی ہے، آپ کی ٹریولنگ جو ہے نا وہ اکیلے کی بڑھ چکی ہے، موبائل آپ کے علیحدہ ہو چکے ہیں، ٹیلی ویژن پہلے ٹی وی لانچ میں رکھا جاتا تھا، اب ہر کمرے کے اندر رکھا جاتا ہے. یہ جو ہر چیز ہے یہ انڈیویجولزم کے کانسیپٹ کے اندر آ گئی ہے. ایک گھر میں 4 چولہے چل رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ تہذیب کا ایک انڈیویجول کانسیپٹ مارکیٹ کے اندر انٹروڈیوس ہو چکا ہے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے ہمارے ساتھ انٹروڈیوس ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے شعوری طور پہ اس کو اڈاپٹ کیا ہے، یعنی ہم بس اس کے اندر ایک ایسے داخل ہو چکے ہیں کہ ہم اس سب کا حصہ بن چکے ہیں. تو جب آپ سب چیزوں کا حصہ بن چکے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی امپیکٹ یہی ہوگا کہ وہ جو انڈیویجولزم آپ کے اندر آ چکا ہے کہ میرا دل، میری مرضی، میری خواہش، جیسے چاہوں جیو، وہی پھر یہ کرتا ہے کہ وہ ایک عورت کو اور ایک مرد کو جو ہے وہ زیادہ عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ
تعلق کے اندر، ازدواجی تعلق کے اندر اس لیے نہیں رہنے دیتا کہ وہ جب ایک ڈپینڈنٹ اور ایک انڈیپینڈنٹ کا کانسیپٹ آنے لگ جاتا ہے اس لائف کے بعد، تو وہ لڑکی بھی یہ کہتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو میرے اوپر حکم جمانے والے، اور لڑکا بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی میری تم نے آزاد لائف کو جو ہے نا وہ بڑا خراب کر دیا ہے. تو اس کانسیپٹ کے پیچھے جو ایک آپ کی 18-20 سال کی ٹریننگ ہوئی ہے نا، اس کا وہ آگے جا کے بڑھتی ہے. دیٹس وائی خلا ہونے لگ گئی ہے، خاندانی نظام ٹوٹنے لگ گیا ہے. ویسٹ میں یہ پہلے ٹوٹ چکا تھا، اب ہمارے ہاں ٹوٹنے لگ گیا ہے. اور اس کی بیک پہ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے فیملی میں، ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے سربراہ ادارہ کا. یہ بڑے ہیں، یہ جب کہہ دیں کہ اس کی شادی اس کے ساتھ ہوگی تو پھر ہو بھی جاتی ہے. اب تم سب نے اس گھر میں مل کے رہنا ہے تو پھر رہتے بھی تھے. لیکن اب جب آپ سربراہ کو ڈی ویلیو کر دیں گے اور اپنے میں سے کسی کو ایک بڑا فرد ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کو کوئی سمجھانے والا بھی نہیں رہے گا، اور الٹیمیٹلی آپ ایسے ڈی ٹریک ہوں گے کہ جب سمجھانے والا کون ہوگا؟ آپ کی ڈیزائرز ہوں گی. تو ڈیزائرز آپ کو ایک ایسے لیول کے اوپر لے کے چلی جائیں گی کہ جہاں پر آپ کے لیے واپس آنا بہت مشکل ہو جائے گا. بند گلی کے اندر آپ چلے جائیں گی. کوئی ڈیزائرز جو ہے نا وہ اس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہوتی ہیں، اور ڈیزائرز باؤنڈڈ نہیں ہوتی ہیں، وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہیں، بس وہ چلتی جاتی ہیں، آپ اس کے اندر پریکٹس کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے، سربراہ کا کانسیپٹ ٹوٹ چکا ہے، انڈیویجولزم بڑھ چکا ہے. چاروں طرف کی تہذیب آپ کو انڈیویجولزم کو پروموٹ کرنے میں مدد دے رہی ہے. تو دیٹس وائی وی آر فیسنگ ملٹیپل سوشل ایشوز. صرف خلا ایک ایشو نہیں ہے اس وقت، شادی کرنا بھی ایک ایشو ہے، اور پھر شادی نبھانا ایک ایشو ہے، بچوں کی تربیت کرنا ایک ایشو ہے. یہ بہت سارے چیلنجز ہیں جو ہماری ینگ جنریشن کو اس وقت فیس کرنا پڑ رہے ہیں. تو اگر ریاست کنٹرولڈ وے کے اندر بہت سارے پروگرامز ایسے کرے تو وہ بہت ساری چیزوں کو درست کر سکتی ہے. لیکن اس وقت ریاست تو اپنے چکروں کے اندر پڑی ہوئی ہے. تو کم سے کم ہمیں اپنی فیملیز میں اپنے طور پہ اپنے گھر کو ایک ریاست بناتے ہوئے اپنے نظام کو درست کرنا چاہیے. اور اگر آپ کے پیرنٹس نہیں کر سکے تو آپ نے پیرنٹ بننا ہے، یا آپ پیرنٹ ہیں تو آپ کو اپنا سسٹم بنانا چاہیے. اس حوالے سے میں آپ کی کوشچن کروں ابھی نہیں، شاید شہروں کی جماعت ہے یا پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے، لیکن جماعت اسلامی کی تو جو انیشل لیڈرشپ تھی جس نے سب کو لے کر کے چلا تھا، وہ تو کوئی اس طرح کے نہیں تھے. وہ تو مختلف دیہاتوں سے بھی تعلق رکھتے تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے. تو جماعت کا کام دیہاتوں میں بھی موجود ہے، کم پڑھے لکھے لوگوں میں بھی موجود ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی موجود ہے. اپیل براہ راست ان طبقے میں زیادہ ہوا ہے جہاں پہ ہم میجورٹی کے اندر موجود تھے. تو جماعت کی بہت سمپل دعوت ہے، اور سمپل دعوت یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے پیغام کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس لیے ہمارا کوئی ایسی کمپلیکیٹڈ قسم کی دعوت نہیں ہے کہ جو صرف پڑھے لکھے لوگوں کو ہی سمجھ آ سکتی ہے. فار ایگزامپل آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جائیں اور ایک ایک ان پڑھ کو یہ بات سمجھا دیں کہ اللہ کیا ہے، رسول اللہ کیا ہے، اور اس کی تعلیم کیا ہے، تو اس کو سمجھ آ جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین کا مجموعی کانسیپٹ بہت لو ہے معاشرے کے اندر. تو جس طرح معاشرے میں کمزوری ہے دین کے فہم کے اندر، اسی طرح اوورآل یہاں پر بھی ہم ایک چیز کو فیس کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بائفرکیشن کی ہوئی ہے کہ یہ صرف پڑھے لکھے لوگوں کی ہی جماعت ہے. پڑھے لکھے لوگوں میں ذرا اپیل زیادہ ہو جاتی ہے. جس طرح آپ یہ کہیں کہ سوسائٹی میں اونلی 3% لوگ یونیورسٹی تک اپروچ کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 3% لڑکے لڑکیاں یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں وہ بھی جاب میں جاتے ہیں، بزنس میں جاتے ہیں. تو باقی جو پاکستان کا 7-8 کروڑ یوتھ ہے، کیا وہ جاب اور بزنس نہیں کرتا؟ کیا وہ بھی کر رہا ہوتا ہے، بلکہ شاید پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ کما رہا ہوتا ہے. بات صرف ایکسیسیبلٹی کی ہے. تو اگر آپ کو ایکسیس ہو جاتی ہے تو آپ کو ان تک بھی پہنچنا چاہیے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اسپیسیفک فار ایجوکیٹرز ہیں اونلی. زبردست. یہاں سے کوئی سوال کر رہا تھا، پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا کسی نے. جی وغیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے 2 سوال ہیں، ان سے پہلے ایک تو باتیں کروں گا. سوال کرنا تھا یہ پہلے میں نے آگاہ کیا. دیکھیں تقریر کرنے کی اجازت تو انہوں نے مجھے بھی نہیں دی، تو جب مجھے بھی اجازت نہیں دی تو پھر آپ کو بھی. صاحب کے دور میں مبتدا مجلس عمل بنی. جی جی. اس کے بعد مولانا صاحب نے وہ توڑ دی. اس کے بعد سید منور حسن صاحب کے دور میں سوالات جو دیکھے آپ کیوں الگ ہوئے، تو اس نے کہا کہ جس میں جو الگ ہو گئے آپ ان سے پوچھیں. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے کے پی کے میں ساتھ حکومت ہماری. اس کے بعد پھر جب عمران صاحب وزیر اعظم بنے 2018 میں، اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ جب ہماری بات چیتیں ہوئی کہ ہم آپ کے ساتھ جو اتحاد کریں گے، تو اس نے کہا کہ ہمیں مجھے جو بڑے اجازت نہیں دے رہے کہ آپ کے ساتھ میں مل کر حکومت بنا. اس کے بعد
यानी कि एक तो शॉर्ट 15 मिनट रहेगा। कराची में अभी फाइनली जो इलेक्शन हुए तो जमात की तकरीबन कन्फर्म सीटें 15 से 18 तक सीटें थी, ये तो मुझे कन्फर्म है। लेकिन जो हुआ आप सब लोगों के सामने है कि एमक्यूएम को जितवाया गया, उनसे पहले उनसे डील हो गई थी कि आपने हम सीटें सब आपको देंगे और उसके बाद आपने उनके साथ इत्तेहाद करना है ताकि हम ये मिलकर हुकूमत बनाएं। ये भाई के वो जवाब है कि जो भाई ने कहा कि आउटपुट नहीं हो रहा, हमारा पूरी ये जो हम काम करते हैं ये इनपुट होता है, इलेक्शन जो होती है ना ये हमारा आउटपुट होता है, आउटपुट। तो वो बड़े जो है ना वो भी आगे हमें आने नहीं देते। जी जी, मैं समझ गया। सवाल है तो कोई? सवाल एक ये है कि आगे जमात इस्लामी का इत्तेहाद के हवाले से किसी भी जमात के साथ किसी भी तारीख के साथ इत्तेहाद के हवाले से क्या लाया हमारे, एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि मुश्ताक अहमद साहब इतने बड़े जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से सेंडर बने, तो उनका आखिर क्या रीज़न है कि वो जमात से अलग हो गए? जमात से पहले भी लोग अलग हो गए, जिस डॉक्टर इसरार अहमद साहब इतने बड़े आलम दीन हैं। तो जमात जो है तहरीक इस्लामी ये लोगों से मुतासर नहीं होती, लेकिन फिर भी ये दुख होता है कि इतना सही है। ऐसा जवाब देते हैं। तो अभी तो जमात इस्लामी की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि किसी अलाइंस के अंदर हम जाएं। अभी तो हम अपने नाम और निशान के साथ ही इलेक्शन लड़ने की स्ट्रेटजी है और उसी के मुताबिक चल रहे हैं। और मुश्ताक साहब पार्टी डिसिप्लिन के साथ नहीं चल सके, उन्होंने ख़ुद रास्ता जुदा किया, हमने तो जुदा नहीं किया। तो इसका जवाब मुश्ताक साहब बहुत अच्छा दे सकते हैं कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी है, लेकिन पार्टी तो उनके साथ रही है, उन्होंने ख़ुद पार्टी को छोड़ा है, हमने तो उनको नहीं निकाला। जी, हमारे पास जो हैं वो 15 मिनट बचे हैं और मैं जानता हूं कि अभी भी हाथ खड़ा हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर हम रैपिड फाइट सर आपके साथ शुरू करेंगे और फिर हम उसकी तरफ उसके बाद इख्तिताम की तरफ जाएंगे। जी, लास्ट क्वेश्चन। अभी जो जमात इस्लामी का निज़ाम चल रहा है, मुल्की निज़ाम जो चल रहा है, बगैर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर के सवाल हुए आप किसी भी जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर जमात इस्लामी सारे लोगों को एक अच्छा मुसलमान बना के, एक नज़रियाती बना के वोट ले भी लेती है, तो फॉर्म 45, फॉर्म 47 और इसका क्या करेंगे? और अगर फिर भी आ ही जाते हैं तो डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, हमारी जो टेक्नोक्रेसी है, इसका क्या लाया होगा? मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने ना पाकिस्तानी कौम के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती ये की है कि उसने फ़ौज को एक्सपोज़ नहीं किया। ये एक जर्नल नैरेटिव है कि इमरान खान ने फ़ौज को एक्सपोज़ किया है। उसने पाकिस्तानी कौम के जहन में बिठा दिया है कि फ़ौज के बग़ैर ये मुल्क चल ही नहीं सकता है। और इस नैरेटिव की वजह से आज हर बंदा ये सोचता है कि जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट होगी सिर्फ वही चल सकता है। ये जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स होती हैं ये इसके ऊपर बेस नहीं करती हैं। और अगर पीटीआई एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट होती तो जिस पीटीआई को 8 फरवरी को 2.5 करोड़ वोट पड़ा था, तो 9 फरवरी को अगर ये 2.5 करोड़ लोग सड़कों के ऊपर आ जाते ना, तो ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बात ही ना हो रही होती इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का इशू नहीं है, इशू है अवाम का बड़े तादाद में आपके साथ होना। और अगर वाकई अवाम आपके साथ है, ट्वीट्स के ऊपर नहीं, कमेंट्स और लाइक्स के ऊपर नहीं, एक्चुअली स्ट्रीट पावर आपके साथ है, तो फिर कोई इस्टेब्लिशमेंट इस कौम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तो हमें अपना विज़न और अपनी रेवोल्यूशनरी अप्रोच को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। जी, तो अब जल्दी करें सर। मेरा सवाल ये है कि अगर कल जमात इस्लामी को हुकूमत मिल जाती है, पीएम, प्रेसिडेंट, सीएम सब कुछ जमात इस्लामी के ही आ जाते हैं, तो जमात इस्लामी किस तरह 70-80 साल का ये कचरा इस्लामिक जो है ना सांचे में डालेगी? और मिसाल के तौर पर जब हम देखें तो जुडिशल सिस्टम जो है सबसे बड़ा वो इदारा है, इस तरह बैंकिंग निज़ाम सबसे बड़ा है, दोनों इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ चल रही है। तो जमात इस्लामी किस तरह इन दोनों को वो मैनेज करेगी और 5 साल में इन सबको देखिए, पहली बात तो हमारी हुकूमत आएगी तो 5 साल के लिए नहीं आएगी, वो तो फिर लंबी हुकूमत आएगी। ठीक है, पहली बात तो है। दूसरी बात यह है कि जब सीएम भी हमारा होगा, पीएम भी हमारा होगा, आर्मी चीफ भी हमारा होगा, चीफ जस्टिस भी हमारा होगा, तो वो हमारे तभी होंगे जब हम पूरे सिस्टम के अंदर दाखिल हो चुके होंगे, उसके बाद हमारी हुकूमत आ जाएगी। तो देखें, बात यह है कि जब तक तो आप हुकूमत में आएंगे और आने के बाद आप किसी बेस के ऊपर ही हुकूमत में आएंगे ना।
عوام کی ایک بڑی سپورٹ کے ساتھ حکومت میں آئیں گے, ان ٹیکنوکریٹس اور ان ٹیکنیکل لوگوں کی پوری آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ حکومت میں آئیں گے, تو ہمارے پاس تو ہر چیز کا سلوشن پہلے بھی ہم دیتے تھے, لیکن حکومت میں آنے کے بعد ہر چیز اپنی ایک ٹائم ٹیکنگ چیز ہوگی, تو اس کے مطابق اس کے اکارڈنگلی کام کیا جائے گا. لیکن ایک چیز ہے جو ابھی چیز نہیں ہے, ہم اس کے اوپر کوئی ایسی ڈیبیٹ کر نہیں سکتے کہ کل ہی ہر چیز کو جو ہے وہ درست کر دیا جائے. چلیں جزاک اللہ. سر اب آپ سے ہم جو ہے وہ آخری 15 منٹ میں ریپڈ فائر کا ایک سیشن ہے جو ہم کریں گے, جس کا مشکل سوال تو نہیں ہے, امید ہے کہ معصومانہ سوال. معصومانہ سوال. اچھا, پہلا سوال جس کا جواب آپ نے ہاں یا نہیں میں دینا. کیا جماعت اسلامی کے نزدیک جمہوریت واقعی تبدیلی کا واحد رستہ ہے؟ رائٹ ناؤ یس. اوکے ٹھیک ہے. نیکسٹ کویشچن ہے, کیا مستقبل قریب میں ہم جماعت کا کوئی مرکزی امیر 40 سال سے کم عمر دیکھ رہے ہیں؟ نو. جماعت اسلامی کیا ہے؟ ایک خالص نظریاتی تحریک, بار بار فیل ہونے والی سیاسی پارٹی. نظریاتی تحریک. موجودہ سیاسی منظرنامے میں جماعت کے لیے کم تر یعنی کہ لیس ایول کون ہے؟ پی ٹی آئی, نون لیگ یا پیپلز پارٹی؟ آل سیم. کوئی ایک سلیکٹ کرنا. آل سیم. آل سیم, کوئی فرق نہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. نوجوانوں کا جماعت سے دور ہونا کس کی ناکامی ہے؟ نوجوانوں کی تربیت کی یا جماعت کی پرانی اپروچ کی وجہ سے؟ نہیں, جماعت کی تو کوئی پرانی اپروچ نہیں ہے. مائٹ بی پاسبل کہ جماعت کے جو بھی کارکنان ہیں جو نئے جڑتے ہیں وہ اسی چیز کا گلہ کرتے ہیں کہ جو اس وقت جماعت کے اندر اکثریت جو ہے وہ 58 سے اوپر ہے, تو ان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ کام کر سکیں. تو عمران خان تو 75 سے بھی اوپر کا ہے, تو ہمارے یہاں تو پھر بھی 50 سے اوپر کے لوگ ہیں. وہ تو آپ نے پہلے بتا دیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو آتے ہیں, ہم تھوڑی سی. میرا خیال ہے دونوں چیزیں ہیں, اگر ہماری دعوت صحیح پہنچ جائے اور نوجوانوں کو ہم اپنی اپروچ کے اندر لے آئیں تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اسلام داخلہ ایسے ان دونوں میں سے سلیکٹ کرنا تھا, وہ ان کے اوپر وہی بیٹھا ہوا ہے. اچھا ایک جملے میں بتائیں, نوجوان سمجھتے ہیں کہ اسلامی جماعت ایک بورنگ جماعت ہے, انہیں ایک جملے میں غلط ثابت کریں. جماعت اسلامی بورنگ جماعت نہیں ہے. فری لانسرز اور آئی ٹی پروفیشنلز کے لیے جماعت اسلامی کی ایک ٹھوس پالیسی کیا ہے؟ مطلب ہے فری لانسرز یا آئی ٹی اس وقت ایک پورا جو ہمارا سیکٹر ایگزسٹ کر رہا ہے جس کے اوپر ٹیکسز بہت زیادہ انوالو لگائے جا رہے ہیں, تو ان کے لیے جماعت اسلامی کی کیا پالیسی؟ میرا یہ ڈائریکٹ شعبہ نہیں ہے, اس لیے مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ پالیسی کیا ہو, لیکن وی ہیو اے پلیٹ فارم فار آئی ٹی پروفیشنلس, اور اس میں وہ بہت سارے لوگ شامل بھی ہیں اور اس کے اکارڈنگلی چیزوں کو لے کے چلتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. حق دو نعرہ ہے حافظ صاحب کا, اگر اسٹیبلشمنٹ حق نہ دے تو آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ ہم حق لے لیں گے. کیسے؟ یہ ایک اگلا سوال ہے, اسی کے لیے تو یہ سب کچھ کرنا ہے, اسی کے لیے سب کچھ کرنا ہے. کیا سیاست اور دین دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں؟ نہیں. کیا جماعت اسلامی خود کو دیگر جماعتوں سے بہتر سمجھتی ہے؟ یس. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایجنڈا اور جو مشن ہمارا ہے, میں پھر دہراؤں گا کہ جماعت اسلامی از ناٹ این آرڈنری پولیٹیکل پارٹی, اینڈ جماعت اسلامی از ناٹ آرڈنری اسلامک ریلیجیس پارٹی. جماعت اسلامی ایک تحریک ہے, ایک موومنٹ ہے, جس کے ایک اسپیکٹ پہ ہم پولیٹیکل ٹول کے ذریعے جو ہے وہ پورے نظام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نہ تو روایتی سیاسی جماعت ہیں اور نہ ہی روایتی مذہبی جماعت ہیں. ہم ایک انقلابی تحریک ہیں جو لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر کے معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. کیا خواتین ملک کی سربراہ بن سکتی ہیں؟ اگر بھٹو کے علاوہ پیپلز پارٹی میں کوئی صدر بن سکتا ہے اور میاں نواز شریف کی فیملی کے علاوہ کوئی مسلم لیگ نون میں صدر بن سکتا ہے, تو پھر ریاست میں کوئی خاتون بھی جو ہے نا اس کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے. گڈ. کیا جماعت میں آپ کو اس حوالے سے ایک اہم بات بتا دوں کہ 1960s میں دیر واز اے الیکشن ان پاکستان. 1964 اٹ واز اے ریفرینڈم بٹوین ایوب خان اینڈ فاطمہ جناح. تو اس وقت جو ہے وہ تمام اپوزیشن الائنس نے فاطمہ جناح کی سپورٹ کی تھی, اور جو گورنمنٹ تھی وہ ساری ایوب خان کے ساتھ تھی. تو اس وقت مولانا مودودی سے یہ کویشچن ہوا تھا, وہ امیر تھے جماعت کے, کہ آپ ایک عورت کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ تو مولانا مودودی نے بڑا تاریخی جواب دیا تھا. مولانا نے کہا تھا کہ ایوب خان میں تمام برائیاں ہیں سوائے اس کے کہ وہ مرد ہے, اور فاطمہ جناح میں تمام خوبیاں ہیں سوائے اس کے کہ وہ عورت ہے.
تو انہوں نے دے سپورٹڈ فاطمہ جناح. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ریاستی نظام میں اگر کوئی گنجائش ہے تو ہم تو آئین اور جمہوری طریقوں کے مطابق ہی چلیں گے. میں تو ابھی آئینی اور جمہوری بات کر رہا ہوں, اسلامی نقطہ نگاہ سے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک. کیا جماعت اپنی ماضی کی کسی پالیسی پر عوام سے معذرت کرے گی؟ کیوں؟ جیسے کہ ہمارے یہاں پہ ایک سوال آیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ الحاق کر لیتے ہیں, یا ہم نے 70 کے اندر دیکھا, 60s کے اندر دیکھا, پھر ہم نے ضیاء الحق کا دور دیکھا, تو ہم نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ الحاق کیا. میرا خیال ہے ہم نے بیسٹ فٹ ڈیسیجن کیے تھے ہر دور میں. جی ٹھیک ہے. کیا جماعت کے اندر اختلاف رائے کی مکمل آزادی موجود ہے؟ بالکل موجود ہے. پھر ان کا جو سوال تھا لیاقت بلوچ صاحب کے متعلق, مشتاق صاحب کے متعلق, تو وہ اختلاف رائے انہوں نے اختلاف رائے کیا ہوگا, اور ہم نے تو ان کو نہیں نکالا نا اختلاف رائے کی وجہ سے. میں نے تو بڑا واضح جواب دیا ہے کہ انہوں نے خود پارٹی چھوڑی ہے, ان کو اختلاف رائے کی وجہ سے نہیں نکالا گیا, وہ خود نکلے ہیں. جی ٹھیک. کیا جماعت کبھی اقتدار کے لیے اپنے نظریاتی موقف میں نرمی لاتی ہے؟ نہیں, نظریاتی طور پہ تو کبھی تو موقف میں نرمی نہیں. صحیح. کوئی سوال جو آپ لوگوں کی طرف سے ریپڈ فائر کی صورت میں آ سکے؟ حماد بھائی دیکھ رہے ہیں بہت غور سے. حماد نہیں پوچھے گا. چلیں. جی سر, کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہمارے ینگسٹرز یعنی جو نوجوان نسل ہے ان کو یورپین کلچر انٹروڈیوس کروا کے ان کو اپنی طرف راغب کر رہی ہیں؟ کیا اس چیز سے آپ متفق ہیں؟ مطلب سیاسی جماعتوں سے زیادہ تو کلچرل ایشو ہے نا, سوشل میڈیا اور سب کچھ تو وہ آلریڈی انٹروڈیوس کروا چکے ہیں. یوز تو وہی ہو رہا ہے جی, جیسے ہو گیا, نون لیگ ہو گیا, وہ چیزیں اوور آل کلچرل چینج تو آ چکی ہے. جی, اس میں آخر میں کلوزنگ نوٹ کے اوپر ایک ایسا سوال ہے, ایک اخلاص ہوگا میرا بھی. جی جی ہو گیا یس نو کے ساتھ ایک کلوزنگ میرا جو اسٹیٹمنٹ ہے, اور آپ چونکہ میں میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں تو میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جو اس وقت نوجوانان کو جس طرح کی ایک ایسے نظریات کا سامنا ہے جو کہ آج سے پہلے کبھی دیکھے نہیں گئے, جیسے ہم اس وقت ٹرانسجینڈر کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, پھر میڈیا میں اس طرح کی بہت سی فضولیات جس میں فیملی سسٹم کو توڑنے کی, کہ ایک بھتیجی کے ساتھ چاچو نے ریپ کر دیا, یا اس طرح کے جو گھنونے قسم کی جو نظریات ہمیں پریویل کیے جا رہے ہیں, اس میں جماعت کا کیا لاہ عمل ہے, اور نئی نسل کے لیے اس میں جو جماعت کر رہی ہے پریکٹیکلی وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, چیزیں ہمیشہ مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیزیں ہیں. بات یہ ہے کہ ایکسیسیبلٹی نے چیزوں کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے, اور پہلے انفارمیشن اگر کسی چیز کی کم تھی تو وہ انفارمیشن بہت زیادہ پھیل چکی ہے. تو آپ نے انسٹاگرام یوز کیا ہوگا نا سب نے, اے آئی الگوریدمس کو آپ جانتے ہیں نا, آپ جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بار بار آپ کے سامنے آنے لگ جاتا ہے. ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ بہت ایزی کر دی گئی ہے, تو دیکھنے والا یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ساری دنیا اسی کام کے اندر لگی ہوئی ہے. آپ ہسٹری دیکھنا چاہیں گے آپ کو ہسٹری نظر آنے لگ جائے گی, آپ امریکہ دیکھنا چاہیں گے آپ امریکہ, آپ ایران دیکھنا چاہیں گے آپ کو ایران, آپ کو لگے گا اچھا میں جو دیکھنا چاہ رہا ہوں دنیا بھی مجھے وہی دکھانا چاہ رہی ہے. تو اسی طرح برائیاں جو ہیں وہ پہلے بھی ایگزسٹ کرتی تھیں, لیکن اب ان کی جو رسائی ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو چکی ہے. تو اس کا حل, ان ساری باتوں کا حل ایک مضبوط خاندانی نظام ہے کہ جس میں آپ بچپن ہی سے صحیح اور غلط کی تمیز بچوں کو اگر صحیح انداز میں سکھا دیں گے تو اس قسم کے انسیڈنٹس کے ساتھ جو ہیں وہ بچیں. میرا سوال پھر تھوڑا سا جو ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے, اور اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ جب میں خود اس کنفیوژن میں ہوں ابھی تک, پچھلے 10 سال سے ہوں, اور جو میرے گیدرنگز ہیں میں وہاں پہ جو پولیٹیکلی جن کو میں ویئر لوگ سمجھتا ہوں, جب وہ موجودہ چیزوں سے تنگ ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں جو میجورٹی آف دیم اس کی وائی ناٹ تھرڈ آپشن, اور میں نام لیتا ہوں, میں جب آپ کی خاصیتیں بھی بتاتا ہوں جماعت کی کہ پیور ڈیموکریٹک پارٹی ہے, دے ہیو ڈیلیورڈ ان کے پی کی گورننس اچھی ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کنفیوز آئیڈینٹی جو ہے جماعت میں جو ہے وہ ہے کہ سارٹ آف آئیڈینٹی کرائسس ہے, کہ دو چیزوں کو اکٹھے لے کے چل رہے ہیں, اور وہ
اس کی مثال ابھی پچھلے سوال میں جو عورت کی حکمرانی کے اوپر آئی ہے آپ کی طرف سے، اسی طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ یو ہیو پیور آئیڈیالوجی آف اقامت دین، اینڈ دین میرا پہلا سوال بھی اسی سے تھا کہ سوشل سٹرگل، وہ پھر میں نے تھوڑا پولائٹلی کیا تھا. تو اب ایک ہی جملے میں آپ نے یہ کہا کہ اس نظام کے اندر عورت کی حکمرانی تو ہے پاکستان کے آئین کے حساب سے، لیکن ساتھ ہی جب دین کی بات آئی تو آپ نے کہا نہیں. تو یہ کنفیوژنس کیسے دور ہوں گی؟ اور دس از دا پرابلم جو میرے جیسوں کو جو ہے آپ پارلیمنٹ کے اندر آئیں اور آئین کو تبدیل کر دیں. دیکھیں میں نے یہ بات کی ہے کہ آئین تو گنجائش دیتا ہے نا آپ کو، آئین جو گنجائش دیتا ہے وہ تو ہم نے آپ کو بتا دی، دین کیا گنجائش دیتا ہے وہ بھی بتا دی. آئین میں اگر کوئی غلطی ہے یا کوئی خامی ہے، پارلیمان میں آئیں اس کو تبدیل کریں. پارلیمان میں کیسے آئیں گے؟ پارلیمان میں اسی عوامی جدوجہد کے ذریعے سے آئیں گے. آئیڈینٹی کرائسس کا ہم بالکل شکار نہیں ہیں. ہم بالکل کلیئر کٹ سمجھتے ہیں کہ آج کے اس دور میں عوام کی ذہن سازی کے بغیر آپ کبھی بھی حکومت کا حصہ، حکومت میں نہیں آ سکتے. حصہ بننا تو ایک الگ بات ہے، حکومت میں نہیں آ سکتے. جس طرح رسول اللہ نے کیا تھا، آپ نے پہلے لوگوں کا ذہن بدلا تھا، مکہ میں ایک فورس تیار کی تھی، اس کے ذریعے سے مدینہ ہجرت کی تھی، ایک ریاست تیار کی تھی، اس ریاست کے ذریعے پھر ایکسپینشن کی تھی. اسی طرح عوام کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا، جو بھی اویلیبل چیز ہے اس کے مطابق آپ نے آنا ہوگا. وٹ از اویلیبل چیز، یہ بھی ذہن میں رہے. ہمارے پاس رول ماڈل خلافت ہے نا، تو ہمارے تو چاروں خلیفہ الگ طریقے سے الیکٹ ہوئے ہیں یا سلیکٹ ہوئے ہیں یا نامینیٹ ہوئے ہیں. خلافت از ناٹ اے کائنڈ آف ایسی چیز کہ جو پتہ نہیں اچانک آئے گی اور سب کچھ ہو جائے گا. خلافت از جسٹ اے پرنسپل، اسلامک پرنسپل. اسلام 2+2 کی طرح چیز نہیں دیتا، اسلام پرنسپل دیتا ہے. میں پھر مثال دیتا ہوں آپ کو. اسلام کہتا ہے کہ آپ کا لباس کا پرنسپل ہوگا، اسلام آپ کو لباس نہیں بتاتا. اسلام کہتا ہے کہ سطر چھپا ہونا چاہیے. اب آپ جینز پہنیں، پینٹ پہنیں، جبہ پہنے، برقع پہنے، جو بھی چیز پہنے، سطر چھپا ہونا چاہیے. اسلام نے دیا پرنسپل آپ کو. مشرق کے لوگ کیا پہنے، مغرب کے لوگ کیا پہنے، عرب کے لوگ کیا پہنے، ہندوستان کے لوگ کیا پہنے، اسلام نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی. اسی طرح اسلام نے کچھ اسلامک گورننس کے پرنسپلز بتائے ہیں. یہ حلال ہے ریاست کے طور پہ، یہ حرام ہے جس کو ریاست نے امپلیمنٹ کروانا ہے. یہ چیز ہے جو ریاست نے کروانی ہے، یہ چیز ہے جو ریاست نے نہیں کروانی. یہ عمل ہے جو عوام نے کرنا ہے، یہ عمل ہے جو حکمران نے کرنا ہے. مختلف احادیث اور قرآن کی آیات سے وہ تمام چیزیں ایکسٹریکٹڈ ہیں. اب اس کے مطابق ایک ایسا بندہ جو ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کر دے، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایک ایسا بندہ جو ان تمام پرنسپلز کے مطابق وہ امپلیمنٹ کر دیں، اٹ ول بی خلافت. کیوں کہتے ہیں کہ 4 خلیفہ تھے نا؟ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ تھے، خلیفہ راشد تھے. کیوں کہتے ہیں کہ ان کے 2.5 سالہ دور میں بالکل اسی طرح کام ہوا تھا جس طرح پہلے 4 خلفاء کے دور میں ہوا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یزید کے زمانے میں جو گورنر تھے مکہ مدینہ کے، زبیر جو تھے، یا زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر تھے، انہوں نے گورنری کا دعویٰ کر دیا تھا. ان کا دور بہت اچھا تھا. کیوں؟ جو لوگ پرنسپلز کے اوپر چلیں گے. لوگ سارے سلطنت عثمانیہ کے سلاطین میں 1-2 خلفاء کو کہتے ہیں کہ وہ بہت بہترین خلفاء تھے، باقی سب کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں تھے. جو بھی اسلامک پرنسپلز کے مطابق چیزوں کو امپلیمنٹ کرے گا، اٹ ول بی خلافہ. اینڈ خلیفہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی عربی جبہ پہن کر ہی آیا ہوگا. خلیفہ وہ ہوگا جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہوگا، وہ خلیفہ کہلائے گا. جو اس نظام کا سربراہ ہوگا وہ خلیفہ کہلائے گا. تو اس لیے ہم کسی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام، اسی لیے اسلام میں ایک گنجائش ہے. دیکھیں ہم کہاں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں چیز کو؟ قرآن سے، سنت سے، پھر علماء کی آراء سے جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، پھر ہم کنسنسس سے جس کو ہم اجماع کہتے ہیں، اور پھر ہم اجتہاد سے جو حالات کے اعتبار سے ہم کرتے ہیں. تو ہر دور کے اعتبار سے پرنسپل ول ریمین سیم، بٹ امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی حالات کے اعتبار سے چینج ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے جماعت اسلامی اپنے پرنسپلز اور آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز نہیں کرتی، نہ کرتی ہے، نہ کرے گی. لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیا اسٹریٹجک وے اختیار کیا جائے گا؟ اجتہاد کی انگریزی کیا ہے؟ اسٹریٹجی ہے. اور کیا ہے؟
تو ہم کس اسٹریٹجک وے کے ساتھ چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے وہ حالات کے اعتبار سے ہوگا ہمارا. میں بھی طاہر خان بھائی، ناظم زون، کامران بھائی، نائب ناظم وقاص بھائی، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے موقع دیا یہاں بات چیت کرنے کا. جزاک اللہ.